دیکھو بطیخ، یہ بطیخ خربوزہ، اور یہ خربوزہ بھی ہو سکتا ہے اور تربوز بھی ہو سکتا ہے، خربوزہ بھی ہو سکتا ہے اور تربوز بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خربوزے کو تازہ کھجور کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ بطیخ رطب اصل میں تازہ کھجور کو کہتے ہیں۔ کھجور دو قسم کا ہوتا ہے، ایک پینٹ کھجور ہوتا ہے اور ایک تازہ ہوتا ہے، اور رطب تمر کا اطلاق تو مطلقاً ہر کھجور پہ ہوگا، البتہ رطب یہ تازہ کھجوروں کو کہیں گے، یا جس کو اپنی اصطلاح میں سندولے کہتے ہیں، شاید غالباً سندولے جو کچے کھجور ہوتے ہیں اس کو سندولے کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر یا کبھی کبھی حضور خربوزے کے ساتھ کھجور کو کھایا کرتے تھے۔ دیکھو یہ بات ذہن میں رکھو کہ خربوزہ، یہ تو معلوم ہے آپ کو، خربوزہ جو مشہور میوہ ہے یہ دو قسم کا ہے۔ اگر یہ میٹھا ہے تو جو خربوزہ میٹھا ہے وہ گرم ہے، مزاج کے اعتبار سے جو خربوزہ میٹھا ہوگا وہ خربوزہ گرم ہوگا، اور جو خربوزہ کچا ہے تو یہ خربوزہ عام طور پر سرد ہوگا۔ جو میٹھا ہے اور پکا ہوا ہے، جو پکا ہوا ہے اور میٹھا ہے تو وہ عام طور پر گرم ہوگا، اور جو کچا ہے اور پھیکا ہے تو سمجھو کہ وہ سرد ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کھجور یہ انتہائی گرم ہے، کھجور عام طور پر گرم ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو اس لیے ملا کر کھاتے تھے کہ اعتدال ہو، ایک گرم ہے اور دوسرا سرد ہے، تو اگر صرف سرد استعمال کیا جائے تو مسئلہ ہے، صرف گرم استعمال کیا جائے تو مسئلہ ہے۔ ہاں اعتدال کے ساتھ اگر دونوں کو ملا کر کھایا جائے تو یہ زیادہ طبیعت کے اعتبار سے موافق ہے۔ اس لیے عام طور پر آگے روایت اور بھی آئے گی، تو ان ساری چیزوں کا مقصد بس یہی ہے، ان چیزوں کا مقصد یہی ہے کہ اعتدال ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتدال کے ساتھ کھاتے تھے، جیسے اس روایت کے اندر آیا کہ حضور خربوزے کے ساتھ کھجور کھاتے تھے۔ اگلے باب میں روایت آ رہی ہے کہ کھیرا اور ککڑی کے ساتھ حضور کھجور کھاتے تھے۔ تو یہ ساری چیزوں کا مقصد یہی ہے کہ کھجور گرم ہے اور کھیرا اور ککڑی یہ سرد ہے، تو ان دونوں کو ایک ساتھ ملا کر کھائیں گے تو اعتدال ہوگا طبیعت کے اندر، اس لیے اعتدال کے ساتھ کھانا چاہیے۔ ایسے ہی ہر چیز ہمارے کھانے کی چیزوں میں بھی جو بے احتیاطی ہوتی ہے اس کے نتیجے میں طبیعتیں خراب ہوتی ہیں۔ اس لیے اطباء نے یہ لکھا ہے کہ ہمارے حیدرآباد کی جو مشہور ڈش ہے بریانی، تو بریانی کو عام طور پر دہی کی چٹنی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ بعض حکماء یہ کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بریانی میں جو مسالے پڑتے ہیں وہ گرم ہیں، اور دہی ملا کر کھائیں گے تو اعتدال پیدا ہوگا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ ہر ایک کو دہی نہیں بنتا، جس کو بنتا ہے اس کے لیے یہ مسئلہ ہے، جس کو نہیں بنتا وہ دہی ہاتھ میں چھوئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت ماشاءاللہ صحت مند تھے، تو کسی نے حضرت تھانوی سے پوچھا کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ تو دیکھو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مختلف باتیں فرمائیں اس میں بنیادی طور پر ایک بات یہ فرمائی کہ مجھے طبیعت کے اعتبار سے جو چیز نقصان پہنچا دی، میری طبیعت کے اعتبار سے جس چیز نے مجھے نقصان پہنچا دیا، پھر میں نے کبھی دوبارہ اس چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور یہ بات معروف ہے کہ علاج سے زیادہ پرہیز اصل ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان ساری چیزوں کا استعمال کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اس میں اعتدال پیدا ہوگا۔ اور جہاں تک مسئلہ یہ جو کھیرا وغیرہ ہے،
یہ جو کھیرے وغیرہ کو جو ہم کاٹ کر اس میں نمک ڈال کر کھاتے ہیں اس کا بھی یہی مقصد ہے، اور اس لیے کہ کھیرا انتہائی سرد مزاج ہے، سبزی کے اندر کھیرا سرد مزاج ہے، اس میں جب نمک ڈال دیں گے تو اس کی سردی مر جائے گی۔ ایسے ہی دیکھو فروٹ ہے، بعض لوگوں کو سیب نہیں بنتا، سیب بہت مفید چیز ہے، لیکن اس کو کاٹ کر اس کی شاخوں پر اگر نمک چھڑک کر کھاؤ تو اس کی سردی مر جائے گی اور افادہ اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں طبی اعتبار سے اس کو طریقے استعمال ہونا چاہیے۔ دیکھو اب یہ جو پپئی ہے، پپئی میں عام طور پر شکر بربرا کر کھاتے ہیں، پپئی گرم ہے، شکر گرم ہے، اب اس کے نتیجے میں نقصان ہوگا۔ پپئی کو سالڈ ایسے ہی کھانا چاہیے، پپئی کو دودھ میں ملا کر بھی نہیں کھانا چاہیے، پپئی سادی کھائیں گے تو یہ مفید ہے، طبی اعتبار سے پیٹ کے ہلکے ہونے کے لیے مفید ہے۔ بہرحال کھیرا، تو اس کھیرے کے اندر یہ نمک وغیرہ ڈال کر کھایا جاتا ہے۔ ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کھیرے کے ساتھ حضور نے کھجور کھایا، یا یہ کہ خربوزے کے ساتھ حضور نے کھجور کھایا، یہ مقصد یہی ہے کہ اعتدال اس کے اندر پیدا ہو۔ اور دیکھو ایک بات یہ ذہن میں رکھو کہ کھیرا اور کھجور ان دونوں کو ملا کر کھانا اگرچہ کہ سنت ہے، اور اس سنت پر عمل کے جذبے سے شروع کرو گے تو موٹاپا آئے گا۔ طبی اعتبار سے کھجور اور کھیرے کا استعمال سے فربہی موٹاپا پیدا ہوگا، اور موٹاپا اچھی چیز نہیں ہے، بہت نقصان دہ چیز ہے موٹاپا۔ جو ہے وہ بھگت رہا ہے، اور جو نہیں ہوتا وہ ہونے کی تمنا کرتا ہے۔ اس لیے ذہن میں رکھو موٹاپا اچھی چیز نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں موٹاپا کھاتے پیتے گھرانے کی علامت تھی، اور اس زمانے میں موٹاپا بیماری کا پلندہ ہے۔ اس لیے موٹے ہونا کوئی فائدہ مند نہیں ہے، میں خود بھگت رہا ہوں، اور ایک مرتبہ موٹاپا آ جائے گا تو پھر جائے گا نہیں۔ موٹاپا آتا جلدی ہے اور جاتا نہیں ہے، اس لیے اپنے صحت کی فکر کرو، مزاج کے اعتبار سے اعتدال والی چیزیں کھاؤ۔ میں طلبہ کو کہتا ہوں کہ اپنے پیسوں کا صحیح استعمال کرو، بے تکی چیزیں نہیں کھاؤ۔ آلو کھا گئے، یہ کھا لیا، وہ کھا لیا، اس سے نقصان ہوگا طبیعت کے اندر، اور ابھی سے اگر معدہ خراب ہو گیا تو پھر بعد میں معدہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے موٹاپا ایک حد تک ہونا چاہیے۔ آج کل یہ جو جم کرنے کا شوق ہے، یہ جو جم کر کے اپنے مسلز بنا کے، باڈی بنا کے، اور ٹائٹ کرتے پہن کے مسلز بنانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ دکھاوا، تاکہ لوگ دیکھ کر نظر لگائیں، اور تو یہ کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے، یہ پھگا ہے، پھلبلا ہے۔ یہ جو اس کے ذریعے، یہ جو جم کے ذریعے جو مسلز اور باڈی بنتی ہے، یہ پھگا ہے۔ ہوا غبارے کے جیسا ہوا بھرو گے تو غبارہ پھولے گا، اور پھر جیسے جیسے غبارے کے اندر سے ہوا اترے گی غبارہ نرم پڑے گا۔ یہی حال جم کا ہے، جم کرو گے تو باڈی پرسنالٹی بنے گی، اور مسلز آئیں گے، اور سکس پیک بنیں گے، اور پھر جیسے جم چھوڑو گے تو پھر پھس ہوا اترے گی۔ وہ کام کی چیز نہیں، اس کے بجائے زمینی دنگل کرو، اس کے بجائے پہلوانی کرو، وہ جسم فائدہ مند ہے، لیکن وہ بھی ایک حد تک ہونی چاہیے۔ زیادہ جسم پھیل گیا تو آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا، اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور اس حدیث کے ٹکڑے سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان بعض مرتبہ ضرورت کی بنیاد پر بایاں ہاتھ استعمال کر سکتا ہے۔ دیکھو کھجور کھائیں گے تو کھجور کے ساتھ اب کھیرا ہوگا، تو اب اس کی دو شکلیں ہوں گی، یا تو کھجور کو بیچ میں کاٹ کر کھیرے کے ٹکڑے کرو، یا کھجور کو لے کر کھیرا ساتھ کھاؤ۔ دراصل دونوں کو بھی استعمال کرنے کے واسطے بایاں ہاتھ آپ کو استعمال کرنا پڑے گا۔ تو ضرورت کے پیش نظر اگر کوئی آدمی بایاں ہاتھ استعمال کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی کھجور اور مسکا، یہ مسکا یعنی دودھ والا یا ملائی، آپ سمجھو ملائی، یہ جو بٹر امول بٹر ہے یا اس قسم کا بازاری بٹر ہے وہ نقصان دہ ہے۔ یہ ملائی کے ساتھ کھجور کا استعمال بھی بہت مفید ہے، اس سے آپ کا رنگ کھلے گا۔ گورا ہونا چاہتے ہو تو یہ استعمال کرو، لیکن اس میں بھی حد تک، بے حد استعمال کرو گے تو پیٹ میں نقصان پیدا ہوگا۔ بہرحال
اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ ہر چیز اعتدال کے ساتھ ہونی چاہیے، اعتدال سے زیادہ نہ ہو۔ اب اگر آپ کا معدہ پہلے سے گرم ہے، اب یہ کھجور استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ ملائی استعمال کریں گے تو لا محالہ گرمی پیدا ہوگی، اور جب گرمی ہوگی تو آدمی پھر اس گرمی کو دفع نہیں کر سکتا۔ ہاں، کسی کا مزاج سرد ہے تو وہ گرم چیزیں کھا سکتا ہے، اور کسی کا مزاج گرم ہے تو وہ سرد چیزوں کا استعمال کرے، اور دونوں کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرنا یہ زیادہ مفید ہے تاکہ انسان کو نقصان نہ ہو۔ جی